اللہ 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 لوگوں نے کہا مجھ سے بتا مہدی میں کیا ہے، لوگوں نے کہا مجھ سے بتا مہدی میں کیا ہے، میں نے کہا یہ نور خدا صلی اللہ ہے، لوگوں نے کہا مجھ سے بتا مہدی میں کیا ہے، لوگوں نے کہا مجھ سے بتا مہدی میں کیا ہے، میری نگاہ شوق نے کیا دیکھ لیا ہے، میری نگاہ شوق نے کیا دیکھ لیا ہے، مہدی نبی پاک کا سینہ بنا ہے، مہدی نبی پاک کا سینہ بنا ہے، مہدی نبی پاک کا سینہ بنا ہے، لوگوں نے کہا مجھ سے بتا مہدی میں کیا ہے، اس دل کو جلا سکتی نہیں آتش دوزخ، اس دل کو جلا سکتی نہیں آتش دوزخ، جس دل پہ کہ مہدی کا میرے نام لکھا ہے، جس دل پہ کہ مہدی کا میرے نام لکھا ہے، جس دل پہ کہ مہدی کا میرے نام لکھا ہے، لوگوں نے کہا مجھ سے بتا مہدی میں کیا ہے، لوگوں نے کہا مجھ سے بتا مہدی میں کیا ہے، ایسی حقیقت یہ زمانے کو بتا دو، ایسی حقیقت یہ زمانے کو بتا دو، مہدی سے ہمیں دین محمد ملا ہے، مہدی سے ہمیں دین محمد ملا ہے، مہدی سے ہمیں دین محمد ملا ہے، لوگوں نے کہا مجھ سے بتا مہدی میں کیا ہے، لوگوں نے کہا مجھ سے بتا مہدی میں کیا ہے، میں نے کہا یہ نور خدا الصلاة والسلام
علی رحمت للعالمین حضور نبی مکرم سید احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علی حضرت بندگی میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود مراد اللہ خلیفۃ اللہ معمور من اللہ مبین کلام اللہ معصوم من الخطا علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی کل ملک برحمتک یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے باب العلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے شہنشاہ دکن حضرت بندگی میرا شیخ قاسم مشتد گرو رحمت اللہ علیہ وہ حضرت بندگی میاں شیخ داؤد رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے آج مسلسل 2011 سے پروگریسو مہدویہ آرگنائزیشن نے جس کام کا بیڑا اپنے سر اٹھایا وہ الحمدللہ آج پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے. میں شکر گزار ہوں مہذب اور محترم ماؤں کی اور میرے بہنوں کی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا اور انتظار کی گھڑیاں گزاری، اور میں احسان مند ہوں معزز و مکرم بزرگان قوم اور نوجوانان محلہ مشربات کا. پروگریسو مہدویہ آرگنائزیشن کی ایک کاوش رہی ہے کہ جو بھی اور جس طرح بھی ہو سکے بلا لحاظ طبقات و خاندان کے اپنی طرف سے ہر ممکن ان کو جو ہے مدد پہنچائی جائے، اور ان کی توجہ مرکز توجہ جو ہے علم کا میدان رہا ہے، اس لیے کہ اگر کسی گھر میں اگر لڑکا یا لڑکی تعلیم حاصل کر لے تو اس گھر کی پریشانیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے. آج اس پرنور محفل میں پرنور اس لیے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے عالم کائنات میں، اس عالم دنیا میں، وہ علم کا پیغام لے کر آئے، دنیا سے جہالت ختم کرنے کے لیے آئے، اور اسی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے عالی جناب محمد رفیع الدین المعروف بریحان بھائی اور
प्रोग्रेसिव महदविया ऑर्गेनाइजेशन के दीगर अराकीन मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शाइख कासिम मुश्तदगरो रहमतुल्लाहि अलैह और बंदगी मियां शेख दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह के सदक़े से कामयाबी और कामरानी अता फरमा रहा है। और आप लोगों से मैं दुआगो हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्रेसिव महदविया ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की और इक़बाल के लिए और ख़ास बिलखुसूस मोहम्मद रफ़ीउद्दीन उर्फ रेहान भाई और दीगर अराकीन प्रोग्रेसिव महदविया ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनके अरकान ख़ानदान के लिए दुआए खैर फरमाए और अपनी मखसूस और ख़ास दुआओं में याद रखे। और मैं आप लोग का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए और एक गुजारिश करता हूँ, चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे आपको अपने बर्तन, अपना सोना, अपना घर भी बेचना पड़े, तो अपने बच्चों कुछ स्पेशली जो है बिलखुसूस लड़कियों की तालीम मुकम्मिल करवाए। उनके तालीमी अखराजात जिस तरह से भी मुमकिन हो रहे हैं उसके लिए जो है कोशिश करते रहिए। बच्चे तो खैर पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए जो है उनकी तालीम मत रुकवाइए। अगर उनको जो है अच्छी तालीम से आरास्ता कर दिए तो जिंदगी में किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, ना वो किसी से दबेंगे, ना कोई शौहर उनका अगर खुदा ना करे अगर खराब भी मिल जाए या खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाए तो वो जो है अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। मेरा बचपन गुजरा जिन हालत में मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, अक्सर बेवाओं को और उनके बच्चों को देखा हूँ कि इस तकलीफ और परेशानी से जो है अपने अखराजात पूरे करते थे। और वही तकलीफ और परेशानी के आलम में कई माएँ जो है अपने बच्चों की तालीमी सिलसिले को मौकूफ करवाते हुए उन्हें जो है काम काज पर मजबूर कर दिए या मजबूर हो गए हो। और उसी जो है कमी को ख़त्म करने के लिए मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब यानी रेहान भाई ने जो है PMO प्रोग्रेसिव महदविया ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी और उसमें जो है महिला मशराबात के नौजवान जिसमें बिलखुसूस हमारे मोहम्मद फयाजुद्दीन अहमद साहब और दीगर अराकीन जिनके नामों में जो है भूल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उनसे, रात दिन यानी पूरी रात बैठकर जो है सोचा करते हैं। इनकी रूहें बेचैन थी कि क्या करे, किस तरह करे, कौम के हालात, गरीब और मुस्तहिक और नादिर तलबा के हालात किस तरह बदले, उनकी तालीम किस तरह मुकम्मिल करवाए। उसी कोशिश की वजह से आज हम इस मुकाम पर जमा हुए और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ गो हूँ कि खातमैन और सैयदैन और सिद्दीक़ैन और शहंशाह दक्कन हज़रत बंदगी में शाइख़ कासिम मुश्तदगरो रहमतुल्लाहि अलैह के सदक़े और बंदगी में शेख दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह के सदक़े और तुफ़ैल से प्रोग्रेसिव महदविया ऑर्गेनाइजेशन को वसत अता फरमाए और यह सिलसिला ता क़यामत जारी रखे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं एक कमसिन खारी आली जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम मुकर्रम को दावत क़िरात कलाम पाक देता हूँ।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. محمد فیاض احمد صاحب سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اس جلسے کی نظامت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز بزرگوں، دانشوران قوم اور دختران ملت، آپ سب کا پروگریسو مذہبی آرگنائزیشن کی جانب سے ہم اس محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں. کارروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں
چند کلمات عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ سب سے پہلے میں ہمارے سید علی اکبر یوسفی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنے اچھے انداز میں پی ایم او کے اس کی کارکردگی اور اس کے پلانز کا اظہار فرمایا۔ کافی اچھا انداز اور اس کم سن خیرات خواہ بچے کا بھی ایسے معصوم بچوں کو ہماری محفلوں میں خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے سن کر ہمارے سینے فخر سے پھول جاتے ہیں۔ اور میں بہت مشکور ہوں پروگریسو مہدویہ آرگنائزیشن کا، اور بالخصوص پروگریسو مہدویہ آرگنائزیشن کے صدر جناب محمد رفیع خان صاحب دریازئی اور ریحان میاں، جنہوں نے میرے پی ایم او میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ایسی ذمہ داریاں میرے سر ڈالی ہیں اور مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ میں ان کا احسان مند ہوں اور بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے مجھے یہ موقع عطا فرمایا۔ اب میں سب سے پہلے اس نوجوان صدر جناب محمد رفیع خان صاحب دریازئی سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ صحنشین پر تشریف لائیں۔ جناب محمد رفیع خان صاحب دریازئی۔ اب میں ہمارے قابل محترم عالی جناب سید علی عبداللہ صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ صحنشین پر تشریف لائیں۔ اب میں جناب سید علی مرتضیٰ صاحب ایڈوکیٹ نائب صدر پروگریسو مہدویہ آرگنائزیشن سے گزارش کرتا ہوں کہ صحنشین پر تشریف لائیں۔ جناب سید علی مرتضیٰ صاحب۔ اب میں ہمارے گیسٹ آف آنر جناب سید ابراہیم اقبال صاحب انجینئر صدر ادارہ حیات و ممات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ صحنشین پر تشریف لائیں۔ جناب سید ابراہیم اقبال صاحب انجینئر صدر ادارہ حیات و ممات مہدویہ۔ پروگریسو مہدویہ آرگنائزیشن کی تشکیل کا مقصد قوم میں اتحاد اور تعلیمی میدان میں ہمارے نونہالوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا، اور بالخصوص جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی میڈیکل نگہداشت، ان چیزوں کا جب سے تشکیل عمل میں آئی ہے پروگریسو مہدویہ آرگنائزیشن، مسلسل ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ اس کار خیر کو، اس کے تسلسل کو برقرار رکھیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کی دعاؤں سے یہ کام جاری ہیں، اور ہماری اور آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں آپ بھی کہ یہ کام اور اس کی وسعت اور بڑھے اور لوگ اس سے مستفید ہوں
اور یہ جو خواب ہمارے نوجوان صدر جناب محمد رفیع خان صاحب نے اپنے سر لیا ہے، اس کو پورا کرنے میں عہدیداران پی ایم او اور کارکنان پی ایم او دن رات محنت کر کے ان کاموں کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں جناب سے ہمارے بزرگ محترم عالی جناب سید علی عبداللہی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے زرین خیالات سے سرفراز فرمائیں۔ علی جناب سید علی عبداللہی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، طالبات اور محترم خواتین، کہ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ آج پورے ہندوستان میں تحصیل علم کے تعلق سے گفتگو جاری ہے، عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بات یہی کی ہے کہ شہر حیدرآباد میں اور سکندرآباد میں مختلف مدارس کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ انہیں لباس دیا جا رہا ہے اور درسی کتب دیے جا رہے ہیں تاکہ تعلیمی سلسلے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بہتر پھیلاؤ اگر کسی چیز کا ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے تو وہ ہے علم۔ دنیا کی وہی قوموں نے خدا کی سرزمین پر ترقی کی اور افلاک کی سیر کی، جنہوں نے بہت ہی قد و کاوش اور جد و جہد سے مقام علم کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کے پھیلانے میں کسی قسم کی کسر اٹھانا رکھی۔ اگر آپ اسلامی دنیا کا جائزہ لیں تو اتنے علماء، فلاسفرز، محدثین، اکابرین، مورخین آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے علم کو صرف اپنے ہی حد تک محدود نہیں رکھا، جنہوں نے علم کو اپنے سینے تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنی کوششوں سے کٹیا میں صحیح، جھونپڑی میں ہی صحیح، چبوترے پہ ہی صحیح، وہ اپنے علم کو دوسروں تک پھیلاتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ علم کا پھیلاؤ ہی کسی قوم کے وجود اور برقراری کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ قومیں دنیا سے نیست و نابود ہو گئیں جنہوں نے علم کے مقام کو نہیں سمجھا اور جنہوں نے مزاج ماحول سے دور اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے، سمندر میں آئے ہوئے طوفان کا چند دنوں تک آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو رد عمل ہے جسے ریاکشن، نیچرل ریاکشن کہتے ہیں، اس کا اتنا شدید ہوتا ہے
کہ آپ سنبھل نہیں پاتے. مجھے بڑی خوشی ہے وہ یہ کہ آج سے 10 سال پہلے ہمارے اپنے محلے جات میں علم محدود تھا. کسی کو علم کی فکر نہیں تھی. آج یہ اللہ کا شکر ہے کہ 80 تا 90% خواتین میں اور مردوں میں اپنی اولاد کو تحصیل علم کے لیے مصروف رکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے. کیا اچھی بات تھی کہ آج 160 سول پوسٹ پر مسلمانوں کو عہدے دیے گئے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کے سامنے کہوں کہ یہ زمانہ کمپٹیشن کا ہے. وہ قومی ترقی کر سکتی ہیں اور وہ اقوامی ترقی کر سکتی ہیں جو عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے زمانے کا ساتھ دیں. آپ دیکھیے کہ راما دیوی ایک خاتون جس کا روہتک سے تعلق ہے پنجاب، وہ صرف 8ویں جماعت تک ہی تعلیم حاصل کر سکی. اس کا یہ جذبہ تھا، اس کا یہ جوش تھا کہ میں اپنی 8 لڑکیوں میں کم از کم 3 لڑکیوں کو IAS بناؤں. چنانچہ آج آپ دیکھیں گے کہ پورے ہندوستان کے سفارت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس غریب خاتون کے گھر سے 3 IAS لڑکیاں پیدا ہوئی. کتنی بڑی بات ہے. اور ٹی وی مسلسل ہندوستان کے چینلز اس کو پیش کر رہے ہیں. 3 حقیقی بہنیں IAS کی. اس سے پوچھا گیا کہ کیا جذبہ تھا آپ نے اپنی بچوں کو IAS آفیسر بنایا، IAS کی تعلیم دلوائی، کامیاب. اس نے کہا کہ میں دیکھتی تھی کہ اطراف و اکناف پہ غربت کا ماحول ایسا تھا کہ ہم تڑپ تڑپ کر اقساط میں مر جاتے تھے. میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اگر میں دامن تھام سکتی ہوں تو وہ علم ہے. اور اسی علم کی وجہ سے آج دنیا کی اقوام آگے ہیں. لیکن وہ قومیں صرف ڈوبتے ہوئے سمندر میں اور دریا میں کھڑے ہوئے ساحل پر اگر صرف مشاہدہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ بہتے چلے جائیں گے، آپ کھڑے رہیں گے. اسی طرح حالیہ واقعات میں میں اشارتاً گفتگو کروں گا. اہل علم یہاں جمع ہیں. وہ یہ کہ حالیہ واقعات آپ کے لیے ایک سبق ہے، ایک درس ہے. جو قوم وقت کی رفتار کو سمجھ نہیں سکتی وہ قوم جینے کے حق سے محروم ہو جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کی یہ آواز تھی. میں شخصیت پرستی کا قائل نہیں، لیکن یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ عالی جناب ریحان خان دریازئی نے ایک وقت کی آواز کو سمجھا. اسی محلے میں وہ پیدا ہوئے اور اسی محلے کے لوگوں سے ان کے تعلقات رہے. وہ سمجھتے تھے کہ کس بچے میں کس قسم کی صلاحیت ہے اور کس انداز سے باوقار انداز میں اس سے تعاون کیا جائے تاکہ وہ اچھی طرح علم حاصل کر سکے. ان کا یہ بھی خیال تھا اور عملی اقدام انہوں نے کیا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بچے کا تعلیمی سلسلہ محض مالی منفعت کی بنیاد پر رک جائے. اس چیز کو پیش رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کیا کہ ایسے لوگ سماج کے جو طبی اخراجات کی تاب نہیں لا سکتے ان کے لیے ادویات کا بھی انتظام کیا.
حیدرآباد اور سکندرآباد کے مشہور ڈاکٹروں سے انہوں نے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو لوگ کہنا امراض کا شکار ہیں یا مریض ہیں، جس انداز کی بھی بیماری ہے، ان کے علاج و معالجے کے لیے بھی وہ بہت ہی بہتر تدبیر سے تعاون کرتے ہیں۔ اب ان تمام خیالات کے بعد آخری بات میں یہ کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہوں کہ ہر وہ ادارہ جو خدا کی سرزمین پر باقی ہے یا قائم ہے، خدا را اس سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، لیکن صرف زبان سے کچھ مت کہیے۔ میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ اس کے لیے دعا کیجیے، اور یہ کہیے کہ جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں آج کے اس زمانے میں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔ علی جناب سید علی الہی صاحب، جو نائب صدر ٹرسٹیز بورڈ مہدویہ کلب مشیرآباد اور نائب صدر ادارہ حیات و ممات مہدویہ ہیں، بڑی معلوماتی اور شعلہ بیانی جو بول رہے تھے، تو میرے ذہن میں یہ بات کی چل رہی تھی کہ بڑھتی عمر بھی ان کی شعلہ بیانی کو روک نہیں سکی۔ پروگریسو مہدویہ آرگنائزیشن کی تشکیل کی وجہ یہی رہی کہ ہمارے پاس میڈیکل ایڈ اور ایجوکیشن ایڈ صحیح معنوں میں صحیح ضرورت مندوں کو اور ہونہار جو بچے طالب علم ہیں ان لوگوں تک پہنچ نہیں رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ جا رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ جو امداد کا کام تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہا تھا، اور بچے مستفید نہیں ہو رہے تھے، یا پھر وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ضرورت مند ان دواخانوں سے یا ان ڈاکٹروں کے سروسز سے فائدہ اٹھا نہیں سک رہے تھے۔ تیسری اہم وجہ جو ہمارے صدر کے ذہن میں تھی وہ یہ کہ سوشل سروس میں جن میں ہمارے سامنے نام ہیں، علی بھائی ہیں، محمد بھائی ہیں، دانیال صاحب ہیں، اور کئی ایسے بزرگ ہیں، اس کے بعد نوجوان طبقے میں وہ جذبہ، وہ گرمجوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ گنے چنے 2-4 بچے ہیں جن میں یہ جذبہ ہے کہ قوم کے لیے کچھ کر جائیں، تو یہ بات ان کے ذہن کو چبھ رہی تھی کہ ان کے بعد جب بھی وہ گفتگو کرتے، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، گروپ میٹنگ ہوتی ہے، تو ان کے بار بار یہی الفاظ ہوتے کہ بھائی ان لوگوں کے بعد ہماری قوم میں، اس سوسائٹی میں کون ہوں گے جو یہ قومی خدمت کے علم کو اٹھا کر اس خدمت کے میدان میں آگے چلیں گے۔ اسی سب سے اہم وجہ جو ہم پروگریسو مہدویہ آرگنائزیشن کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کی بنیاد رکھی گئی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ لوگ ان لوگوں کی خدمات کا اعتراف کریں جنہوں نے اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیاں، قیمتی وقت نکال کر قوم کے نام کی، اور ان لوگوں کے لیے جو قومی خدمت سے کترا رہے ہیں وہ قومی خدمت کے میدان میں آئیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تینوں بھی چیزیں کامیاب ہوئی ہیں، اور آج سب سے بڑی اچھی بات ایک یہ ہے، جس بچے کو ہم یہاں پہ بلانے جا رہے ہیں، کمسن طالب علم قاری عبدالرحیم ظفیر احمد، جو ہم خراج جب مشیرآباد میں اکثر جلسوں میں سنا کرتے تھے تو ہمارے مول صاحب ایک ہی تھے،
قاری محمد خواجہ احمد صاحب. یہ انہی کے پوترے ہیں. اپنے دادا کے اس خیرات کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ معصوم بچہ حال ہی میں چنچل گڑھے میں ایک اذان کے مقابلے میں اول آیا ہے. اسی کی خوشی میں ہمارے صدر نے اس بچے کی گلپوشی کرنے کی ٹھانی ہے. تو میں قاری عبدالرحیم ظفیر احمد کمسن خیرات خان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. اب میں جناب سید علی مرتضیٰ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سید علی مرتضیٰ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز صدر صاحب اور ڈائس پہ موجود سبھی مہمان اور میرے دوستوں اور میرے بہنوں. پروگریسو مہدویہ آرگنائزیشن جو جس مقصد سے یہ بنا ہے، یہ سوسائٹی ایک فلاحی سوسائٹی، فلاحی کام کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے، جس کے لیے آج تک اپنے پاس یہاں مشرف آباد میں کئی سوسائٹیز بنے اور کئی سوسائٹیز بند بھی ہو گئے. کئی لوگوں نے کئی آرگنائزیشنز چلائے، لیکن کوئی آرگنائزیشن اتنا کام نہیں کرا جتنا پچھلے 3 سال میں پروگریسو مہدویہ آرگنائزیشن نے کیا ہے. ہر سال آہستہ آہستہ سے جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس کے اندر، اس آرگنائزیشن کے تحت میڈیکل کیمپ جو چل رہا ہے، جو سالانہ بچوں کو کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں، اور کئی ایسے اسکیمات جو ہمارے صدر صاحب پروگریسو مہدویہ آرگنائزیشن کے محمد رفیع خان صاحب، ریان بھائی جو کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے اس آرگنائزیشن کو لے کے، جس طریقے سے یہ ایک مشرف آباد کے اندر اپنے محلے میں جو ابھی تک کوئی بھی ایک متحد ایک یونٹی فارم کرنے کے لیے کوئی آرگنائزیشن کسی نے جو کام نہیں کیا، وہ کام اب انشاءاللہ یہ آرگنائزیشن بخوبی نبھا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اپنے محلے میں ایسے کوئی بھی آرگنائزیشن کام فی الحال نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ بالکل بہت جزوی طریقے سے کام ہو رہا ہے. اس آرگنائزیشن کو اس طریقے سے ڈیولپمنٹ، اس کا ڈیولپمنٹ، اس کو گروتھ، اس کو آگے بڑھانا چاہیے کہ تاکہ محلے مشرف آباد کے ہر آدمی کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، ہر لحاظ پہ، خواہ وہ معاشی ہو، اکنامیکل ہو، سوشل کنڈیشن ہو، ہمارے رہنے کے، ہمارے محلے کے ہر چیزوں میں اس آرگنائزیشن کو ڈیولپمنٹ کرانا ہے، تاکہ ہم اگر جو اس سے تعاون کریں گے اور اس سے جڑے ہوئے رہیں گے، آرگنائزیشن ترقی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا محلہ ترقی ہوگا، ہم سب ترقی ہوں گے. جس طریقے سے ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے جو یہ کتابیں تقسیم کی جا رہی ہیں اس آرگنائزیشن کی طرف سے، جس طریقے سے میڈیکل فیسیلیٹیز جو بالکل غریب لوگوں کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، یہ قابل تعریف کام ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کام کرنا چاہیے. کیونکہ انگریزی کہاوت ہے یونٹی از اسٹرینتھ، ہماری یونٹی ہماری طاقت ہے، ہماری ایکتا، ہم ایکتا میں طاقت ہے، اس لیے ایکتا ایک ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کام کرنا چاہیے. چھوٹے موٹے جو بھی آپسی رنجش ہے یا آپسی وہ ہے اس کو بھلا دینا چاہیے. یہ آرگنائزیشن کسی کے خلاف
کسی آرگنائزیشن کے خلاف، کوئی بھی تنظیم کے خلاف نہیں. یہ آرگنائزیشن بالکل نیوٹرل سیکولر آرگنائزیشن ہے جو کہ سب کے لیے کام کر رہا ہے. اور اس سے ہر آدمی کو جس طریقے سے بھی جو تعاون کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. اور اس کو ایک معیاری، جس طریقے سے انٹرنیشنل کئی آرگنائزیشن ہے جو دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں، تو ہمارا آرگنائزیشن ہم کم سے کم اپنے لوگوں کے لیے اپنے محلے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بہت ایک سوچنے کی بات ہے کہ آج تک ہمارے محلے میں کوئی بھی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں بنا ہے جس کے تحت ہم سب ایک ہو سکیں. ہر آدمی، ہمارے اندر جو ایگو، جو انا بھری ہوئی ہے، میں ادباً یہ گزارش کرتا ہوں ہر آدمی سے کہ اس چیز کو بازو رکھے، اس آرگنائزیشن کی طرف اس کو جوائن کریں اور اس کو کام کریں اس کے اندر. تو ہمارا فائدہ، قوم کا فائدہ، ملت کا فائدہ، ہر مسلمان کا فائدہ ہے. اور ریان بھائی جو کام کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن میں، جس طریقے سے ابھی تک اس کے جتنے بھی کارکن ہیں، جو بالکل چھوٹے سے لے کے صدر صاحب تک جو بھی ہے، اتنی خیر خوبی سے، اتنی اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال سے لگاتار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ ہر آدمی جو بھی ہے محلے مشراباد کا اس آرگنائزیشن سے جڑے اور اس کو ترقی کرنے میں اپنا تعاون دے، تاکہ یہ آرگنائزیشن اور اچھی طریقے سے کام کرے اور آنے والے دنوں میں اور اچھے پروگرامز اور اچھے ڈیولپمنٹل کام ہو، کنسٹرکٹیو کام ہو. اپنی کمیونٹی میں، ہماری ملت میں ایک اچھا کام ہونا چاہیے. خالی باتیں نہیں کرنا ہے، کام کرنا ہے. اور یہ آرگنائزیشن کا مطلب ہی کام کرنا ہے، بات نہیں کرنا. بات اب تک بہت ہو چکی ہے. بہت پولیٹیکل لیڈرز، پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی تقریریں بہت ہو چکی ہے. تقریریں نہیں، کام کا وقت ہے اور کام کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے اچھے دن آنے والے ہیں ہم سب کے لیے، کیونکہ آرگنائزیشن آ گئی اور اچھے دن اپنے آنے والے ہیں. محلے مشراباد میں بہت اچھے دن آنے والے ہیں اور ہم سب اچھے دنوں کے لیے کام کریں گے اور اپنے صدر صاحب کا ہاتھ مضبوط کریں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. ابھی آپ جناب سید علی مرتضیٰ صاحب نائب صدر پی ایم او کو سماعت فرما رہے تھے. اب میں اس کمسن قاری، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنا معصوم بچہ ایک مقابلے میں اول آیا ہے. اب جناب بنڈارو دتاتریہ، آنریبل ایم پی سکندرآباد، فارمر یونین منسٹر تشریف لائے ہیں. وہ ہمارے آج کے پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں. بنڈارو دتاتریہ صاحب.
हमारे हरदिल अजीज डॉक्टर औला रामचंद्र साहब से दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साहब आ जाइए। अब सदर प्रोग्रेसिव मैदानी ऑर्गेनाइजेशन जनाब मोहम्मद रफ़ी खान साहब दुरियाज़ई, हमारे चीफ गेस्ट बंडारू दत्तात्रेय MP सिकंदराबाद की गुलपोशी फरमाएंगे। गुलपोशी और शालपोशी। इत्तेफाक की बात है कि लास्ट टाइम भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दत्तन्ना आ गए थे और इस मरतबा भी आए थे, आ गए हैं। और लास्ट टाइम डॉक्टर साहब की क्लिनिक में आए हुए थे, डॉक्टर साहब ने उन्हें यहाँ लेके आ गए थे। और उस दिन खुशी की बात ये भी थी कि दत्तन्ना का सालगिरह भी था और वो इतने खुश हुए। उनका ये कहना था कि मैं ज़िंदगी में पहली बार मेरा बर्थडे सही मायनों में मना रहा हूँ मैं, कि इन बच्चों को स्कूल के पढ़ने के लिए जो चीज़ किताबों की तकसीम अमल में आ रही है, सबसे खुशी का और सबसे बेहतरीन मेरा सालगिरह है, बल्कि उनका ये मानना था। अब सदर मोहम्मद रफ़ी खान साहब दुरियाज़ई डॉक्टर औला रामचंद्र साहब की गुलपोशी करेंगे। क्योंकि अब दत्तात्रेय साहब के पास वक्त की कमी है, तो उनका ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए हमें चाहेंगे कि उनके हाथ से पहली किताबें तकसीम हों। सिद्दीक़ा बानो मॉडर्न हाई स्कूल, सिद्दीक़ा बानो आओ बेटा। सैयद अमीरुद्दीन महमूदी, सैयद अमीरुद्दीन महमूदी, इब्राहिम खान, सैयद निसार, सैयद सुहेल, क्या नाम है? सैयद निसार, हाँ? सैयद निसार, हेलो बेटा। अमीरुद्दीन, आपका नाम? सुहेल, सैयद सुहेल है, ठीक है। आपका क्या नाम है? सैयद सुहेल, सैयद सुहेल।
ویری گڈ. بچوں کے عزائم تو دیکھیے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر. اب میں ہمارے چیف گیسٹ جناب بنڈارو دتاتریہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. پروگریسو مہدیوا آرگنائزیشن کی طرف سے جو ہمارے پریزیڈنٹ محمد رفیع خان صاحب اور سید علی مرتضیٰ صاحب، ایڈوکیٹ سید علی صاحب، اور ہمارے بھائی ڈاکٹر رام چندر بھائی اور بہنوں، ابھی میں جو چھوٹا سا اوارڈ دے رہا تھا تو میں نے جو پہلی لڑکی آئی تھی، میں نے وہ لڑکی سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، واٹ ڈو یو وانٹ بیکم. انہوں نے کہا میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں. اور ایک لڑکا آیا، ان سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں. تو لڑکے نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اور تیسرے نے کہا آپ کیا بننا چاہتے، وہ کہا میں انجینئرنگ بننا چاہتا ہوں. تو ایک غریب پریوار سے ایسے لوگ اگر انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، IAS بنیں گے، ٹیچر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے تو ہندوستان بہت ترقی بنے گی اور آپ کا پریوار بھی جو ہے بہت ترقی بڑھے گا. یہی اس کا سمادھان ہے. اپنا گھر بھی اچھا ہو جائے، اپنا گھر بھی اچھا ہوتا، دیش بھی اچھا ہوتا، ماحول بھی اچھا ہو جاتا. تو اسی لیے سب سے بڑی چیز ہے تعلیم. تو تعلیم جو ہے بہت ضرورت ہے. اور میں بہت خوشی ہوں آج جو بہت سے لڑکیاں جو ہے آج یہاں بیٹھے ہیں. میں ان کو ایک ہی ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں، ان کے ماں باپ ایسے لوگ ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان کو شادی جلدی مت کیجیے. ان کو جتنا پڑھنا چاہتے اتنا پڑھائیے. پڑھانے کے بعد آٹومیٹیکلی شادی میں اچھا ہو جائے گا. لیکن اپنے ہندوستان میں پہلے کچھ بھی نہیں کرتے، بچے کو جلدی بھیجنا بول کے شادی کر دیتے. اپنا وزن چلے گیا بول کے سمجھتے. تو اس لیے لڑکیاں جو ہے بہت ہوشیار بن رہے، لڑکے بھی اچھے پڑھ رہے. اور میں اور ایک بھی آپ کو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب بچوں کو، لڑکوں کو، سب کو آپ کمپیوٹر سکھائیے اور انگلش میڈیم میں پڑھائیے. انگلش میڈیم میں پڑھنا، اردو نہیں پڑھنا ایسا میں نہیں بولتا ہوں. اردو تو برابر آنا، وہ تو ہماری ماتر بھاشا ہے، اردو پڑھنا چاہیے. لیکن اردو کے ساتھ انگلش بھی سیکھنا، دوسروں سے کمپٹیشن کرنا، دوسروں سے آگے جانا بولے تو انگلش میں آگے آنا پڑتا. تو اس لیے انگلش بھی آپ لوگ، ہم سرکار میں ہیں، ابھی پردھان منتری ہمارے بھائی نریندر مودی بن گئے، برابر جو ہے مائنارٹی ہمارے لڑکوں کو، لڑکیوں کو تعلیم کے لیے 1 کلاس تعلیم جو ہے آپ سب لوگوں کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں. نمبر 1 ایجوکیشن دیں گے، اچھا پڑھائی کریں گے. میں ابھی اس بیچ میں ایکسٹرنل افیئرس میٹنگ گیا. وہ میٹنگ میں دبئی کے جو ہے ہمارے لوگ یہاں سے زیادہ جو ہے مسلمان لوگ جو ہے کام کے لیے
काम के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन ज़्यादा लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं। वो रिपोर्ट हम पेश किए तो उसमें हमारे हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे, उन्होंने भी थे। अगर हम कंप्यूटर पढ़ते, हम अगर अच्छा इंजीनियरिंग पढ़ते और अच्छा जो है बड़े बड़े अच्छे अगर नौकरियां करने के लिए जाते तो दुबई में, ईरान में, इराक में, गल्फ कंट्रीज में, सारे कंट्रीज में लोगों की ज़रूरत बहुत है, स्किल पढ़े से लोगों की ज़रूरत बहुत है। तो इसलिए मैं खास करके हमारे माइनॉरिटी भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, आप लोग स्किल अपग्रेडेशन का जो एक कार्यक्रम लीजिए, स्किल अपग्रेडेशन कार्यक्रम कीजिए। मैं जो है आप लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए, मैं एज ए पार्लियामेंट मेंबर के नाते से जो कुछ भी मेरे से आपको हेल्प होना चाहिए मैं पूरा हेल्प आपको करूंगा और आपको आगे बढ़ाने के लिए करूंगा। और सभी भाईचारा से, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई है। लेकिन बहुत सालों से हिंदू और मुस्लिम को झगड़ा बना रहा है। ये झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा बना रहा है। तो इसलिए हम लोग उस चक्कर में रह जाना चाहिए। हम अच्छा पढ़ना, अच्छा नौकरी करना और अच्छा अपने मजहब से चलना, और मजहब जो बोला उसके वसूल से चलना चाहिए। जो वसूल से चलता उसको कोई रोक नहीं सकता, जो वसूल से नहीं चलता वो गिर जाता। तो इसलिए मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, वसूल के साथ चलना चाहिए और ईमानदारी के साथ आगे जाना चाहिए और इंसाफ के साथ काम करना चाहिए। ये तीन बातें मैं बोलते हुए मुझे आज बुलाकर जो कार्यक्रम में आज गुलपुशी की है, मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को, सभी लोगों को, खास करके हमारे डॉक्टर रामचंद्र साहब मुझे बहुत पीछे पड़े थे, कार्यक्रम में बहुत दूर था जुबलीस में, तो इसलिए मुझे बुलाकर गुलपुशी करके आप सब लोगों से मुलाकात करने के लिए जो मौका दिए उसके लिए मैं मुबारकबाद देते हुए मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बीजेपी लीडर हबीब खान साहब दत्तात्रेय साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। मोहम्मद शाहिद साहब नौजवान लीडर से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो डेस्क पर तशरीफ लाएं। बंडारू दत्तात्रेय साहब मोहम्मद शाहिद साहब की गुलपोशी करेंगे। हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि दत्तना को यहाँ पर ले आए। थैंक यू डॉक्टर साहब।
अब सदर प्रोग्रेसिव मदवी ऑर्गेनाइजेशन आली जनाब सैयद इब्राहिम इकबाल साहब, अब मैं आली जनाब सैयद इब्राहिम इकबाल साहब सदर इदारा हयात ममात से अदबन ख्वाहिश करता हूँ कि वो आए 2 मिनट अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजें। तालीमी मामलात में मदद करें, तो यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि तालीम की अहमियत क्यों और कैसे है। किसी तफसील में गए बगैर सिर्फ इतना अर्ज करूं कि आज के हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि हम जितनी तालीम हासिल करें हमारे लिए कम है, और यहाँ मौजूद माओं से मैं खुसूसन दरख्वास्त करूँगा, बच्चों से ज़्यादा आप माओं से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। बच्चा तो मासूम होता है, उसे कोई एहसास नहीं होता कि तालीम है क्या, तालीम के हुसूल से क्या फ़ायदा है और हासिल ना करने से क्या नुकसान है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में वो एहसास पैदा करें कि तालीम ही सब कुछ है, और तालीम हमें नहीं मिलती है या तब हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं करते हैं, तो यूँ समझे कि आज जो हमारी हालत है पिछड़ी हालत है, और हमारे लिए सिवाय इंतहाई निचले काम करने के सिवा कोई दूसरे रास्ते नहीं है। तो अब इससे हट के मैं कहूँ कि हमारे मजहब में भी तालीम की गैर मामूली अहमियत दी गई है, वो तो आप जानते ही हैं। और इससे हट के आप हजरात इस इदारे का प्रोग्रेसिव मदविया ऑर्गेनाइजेशन, इस इदारे के जिम्मेदारान का कि इन्होंने अपने एक ख़ास सोच के साथ आपकी मदद के लिए एक प्लेटफॉर्म बना, आपके बच्चों के लिए कुछ करने की सोच उनके दिलों में है। तो ये आपका फिर दोबारा फ़र्ज़ बन जाता है कि अपने बच्चों को मुसलसिल ये एहसास दिलाते चले जाएं, मुसलसिल ये एहसास दिलाते चले जाएं कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है। और साथ में उनके मासूम ज़हन में ये डालें कि अगर तुम ना पढ़ोगे तो पेट भरने के लिए आइंदा सिवाय जिस्मानी मेहनत के तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। खुदा ना करे कि हम उस मंजिल पे पहुंच जाएं जहां हम तालीम याफ्ता ना होते हुए लोगों के दस्ते निगर न बन जाएं। लिहाजा मैं आप माओं से खास गुजारिश करूंगा कि जहां प्रोग्रेसिव मदवी ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान की आप शुक्रगुजार रहे हैं, साथ में बल्कि ये अपना तरीक़ेकार बना लें कि सुबह उठते बच्चे के जहन में डालें कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अच्छे बनना है। मैं मोटे अल्फाज में ये बात कर रहा हूँ ताकि मासूम भी समझ सकें। तो इससे आगे अब तो कुछ नहीं है कि तालीम के बारे में कुछ कह सकूं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। चूँकि हम अब तालीम याफ्ता नहीं है, दूसरी कौमों के मुकाबले में हम तालीम याफ्ता नहीं हैं, लिहाजा हम बहुत पीछे हो गए। हर जगह हमारी नुमाइंदगी पीछे हो गई, हमें नौकरियां नहीं मिलते, हमें काम नहीं मिलते, हमें खर्च नहीं मिलते, हमारे में सोच की सालियत खत्म हुई, हर चीज़। तो लिहाजा
میں یہاں اپنی معمولی سی بات ختم کرتے آپ سے مکرر یہ درخواست کرتا چلوں کہ اگر آپ اپنی خاندان کی، اپنی نسل کی، اپنی قوم کی ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا ہے. اور عمر رسیدہ لوگ بھی جن کی عمریں ہو چکی ہیں، جو ذمہ داری سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو بھی انہیں بھی کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کرنا چاہیے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. بہرحال یہاں گفتگو ختم کروں گا اور یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پروگریسو مذہبی آرگنائزیشن کے ذمہ داران کو مزید قوت ادا کرے، ان کو مزید تعاون ملتا رہے، یہ آپ کی اور دیگر اخوان کی خدمت کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. شاید میں باتیں بتلائیں کہ تعلیم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور بالخصوص نونہالوں کی تعلیم کے سلسلے میں ماؤں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا. تو ایک خوشکن بات یہ میں کہتا چلوں کہ ہمارے پروگریسو مذہبی آرگنائزیشن سے جو منسلک ہیں، جو نونہال، ان کی ماؤں عظیم، وہ مائیں عظیم ہیں جو ہمارے ساتھ یہ تیسری مرتبہ ہے اس محفل کے انعقاد کا. اور ہر بار ان لوگوں کی انتھک کوشش اور محنت رہی ہے ہمارے بلانے پر. وہ جب بھی ہم بلاتے ہیں وہ آتے ہیں اور بڑے صبر کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، ساری کارروائی میں حصہ لیتے ہیں. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کا اشتیاق اپنے نونہالوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کا اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. جب تک جو بھی کام کوئی بھی تنظیم کرتی ہے اس میں عوام کا اگر حصہ نہ ہو، ان کی دلچسپی نہ ہو، تو کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. پروگریسو مہدویہ اگر آج کامیاب ہو رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صدر کی انقلابی سوچ، ان کی نیک نیتی اور ذمہ دار عہدیداران اور کارکنان پی ایم او کی خلوص سے دل سے محنت اور لگن. اب میں اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے صدر جناب محمد رفیع خان صاحب دریازئی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک 2-4 منٹ ہمارے لیے وقف کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے جو مالک الملک ہے، لا شریک لہو ہے، مالک برتر ہے، خالق اکبر ہے. اور کروڑوں درود محمد مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. اور ہمارے امام معمور من اللہ، معصوم عن الخطا، مبین الکلام اللہ، حضرت سید محمد جون پوری امام مہدی علیہ السلام پر. علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے. العلم میراث المؤمنین، یعنی علم مومنین کی میراث ہے. اسے جہاں بھی چاہو، اسے ضرورت پڑے حاصل کر لو، اور یہ جہاں بھی ملے اس سے حاصل کر لو. اور علم نور ہے. علم قرآن، حدیث اور دین کی تعلیم ہے. اور علم حاصل کرنے سے انسان کو افضلیت حاصل ہوتی ہے. تو پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک چھوٹی سی مدد پی ایم او کی طرف سے جو
اللہ نے کرایا ہے وہ بھی آج مکمل ہو چکی ہے، اور میں ان بچوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ماؤں کا کہنا مانو، کیونکہ ماں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی عظمت دی ہے۔ ماں کو خدا نے ایسی عظمت دی ہے، اٹھا کے جنت ماں کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ تو اس سے بڑا نعمت اس دنیا کی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیوں کہ جو ہے ماں کا سایہ ہمارے اوپر ہے۔ اور محلے کے نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اکثر انا کی جنگ میں جدائی جیت جاتی ہے اور انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اس انانیت کو اب وقت ہے کہ چھوڑ دیں، کیونکہ حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ آج ہماری ایک الگ ریاست بن چکی ہے، ایک الگ ریاست کا چیف منسٹر بھی بن چکا ہے، اور ایسے میں ایسا موقع ہم کو اب جو ہے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم مہدویوں کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی پہچان اس نئی حکومت کو بتانے کا بنیادی کام سر انجام دینا ہے۔ اور پچھلے 3 سال سے پروگریسو مہدوی آرگنائزیشن جو اتحاد، اتفاق اور متحدہ کا جو نعرہ لگاتی ہوئی آ رہی ہے، میں ان تمام محلہ مشیرآباد کے رہنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ اتحاد اور اتفاق کی گونج اپنے ذہن کے وادیوں میں گونجنے دیجئے، اسے خدا را نظر انداز مت کیجئے، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب واقف ہیں، آپ سب دانشمند ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے بھوئی جو ہے خوش ہے، چمڑے والے اور لوہے والے خوش ہے، کماروں کا تحفظ ہو چکا ہے، ہر جماعت کا، ہر طبقے کا تحفظ ہو چکا ہے۔ اگر کسی کا تحفظ نہیں ہو چکا ہے تو وہ ہم مہدویوں کا نہیں ہو چکا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا کوئی اس کے واسطے سوچتا ہے؟ کوئی فکر مند ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ صرف ہم ایک بھٹکے ہوئے قافلے کی طرح ہے، ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہمارے قافلے کا سردار نہیں ہے، اسی لیے ہمارا تحفظ نہیں ہو چکا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جس محلے میں اتحاد اور اتفاق نہ ہو، اس محلے میں زندگی نہیں ہے۔ زندگی، اتفاق زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ تو آج جو یہ سناٹا ہمارے محلے میں ہے، ایک ہر جگہ کا تحفظ ہو چکا ہے، لیکن جو ہے محلے مشیرآباد جو ہے بس اپنے میں آپ جو ہے لوگ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، کسی کا کچھ سننا نہیں ہے۔ لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے کہ کم از کم اب متحد ہو جائیں اور اتفاق سے جو ہے کچھ ایک کام کریں، تاکہ ہمارے محلے کا جو ہے کچھ تحفظ ہو سکے۔ ہمارے پاس اب تک ہمارے افلاک کے قصے کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ کم از کم ہم اگر سے اتحاد اور متحد ہو جائیں تو کم از کم جو ہے جو ہمارے آنے والے نسلیں ہیں ان کا کچھ فائدہ ہو سکے۔ شکریہ۔ ہاں صاحب دریاز ہے۔ اب مشیرآباد کے نوجوان لیڈر قائد جناب محمد شاہد صاحب کی اصرار پر وہ پروگریسو مہدوی آرگنائزیشن کے صدر اور عہدیداران کی گلپوشی کرنا چاہتے ہیں،
जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले मोहम्मद शाहिद साहब सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद रफ़ी खान साहब दुरियाज़ई की गुलपोशी फरमाएंगे। अब जनाब शाहिद साहब सैयद बिखार अहमद मुश्तरी साहब नायब सदर की गुलपोशी करेंगे। अब शाहिद साहब जनाब आली जनाब सैयद अली अब्दुल्लाही साहब की गुलपोशी करेंगे। अब हमारे मोहम्मद शाहिद साहब हमारे मेहमान जनाब सैयद इब्राहिम इकबाल साहब सदर इदारे हयात व ममात की गुलपोशी करेंगे। मैं जनाब मोहम्मद फयाजुद्दीन साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ मोतमद उमूमी प्रोग्रेसिव मजहबी ऑर्गेनाइजेशन से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ, जिनकी गुलपोशी मोहम्मद शाहिद साहब करेंगे। फयाज भाई ऊपर आ जाओ, नहीं तो वहाँ आके करा देंगे। अरे आओ। मेरी दिली ख्वाहिश थी फयाज भाई की अब जनाब मोहम्मद शाहिद साहब मोहम्मद मुनव्वर चांद जॉइंट सेक्रेटरी की गुलपोशी करेंगे। अब जनाब मोहम्मद शाहिद साहब सैयद महमूद अरफात अब्दुल्लाही कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटरी की गुलपोशी करेंगे। अब मैं इस जलसे की अब मैं इस कार्रवाई के अख्ताम के मरहले पर पहुंच चुके हैं। मैं हमारे कौम के दानिश्वरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने रोज़े अव्वल से हमारी हिम्मत अफजाई की और जब भी हमने उनसे दरख्वास्त की हमारे यहाँ आने की, तो उन्होंने हमारी हर कार्रवाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारी हिम्मत अफजाई की, हमें अपने ज़र्रीन ख्यालात से और मशवरों से नवाजा। मैं बिलखुसूस हमारे दो बुजुर्ग, मैं माफ़ी चाहते हुए आपसे गुस्ताखी होगी, आली जनाब मोहम्मद साहब और सैयद मखदूम दानियाल साहब से दबन गुजारिश करता हूं कि वो सहनशीन की तरफ तशरीफ लाएं। जिनकी गुलपोशी जनाब मोहम्मद शाहिद साहब करेंगे। नीचे ये हमारे एहसासात हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजा। आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद
देता हूँ कारकुनान प्रोग्रेसिव महदेव ऑर्गेनाइजेशन और अहदेदारान को कि उन्होंने इस कामयाबी से इन मरहलों को तकमील किया। अब जो कार्ड्स ले चुके हैं, जिनकी टोकन्स हैं, वो लोग किताबें अपनी कलेक्ट कर सकते हैं सीरियल नंबर से। शुक्रिया।